اور اس کے مستقبل سے جو ہے مایوسی، اس کا بھی آخر میں انہوں نے ذکر کیا کہ نہیں رائی برابر ہمیں شک نہیں کہ ایک دن یہ نظام دنیا میں رائج ہوگا۔ جیسے آج رات کے بعد سورج نکلنا ہی ہوتا نا، یہ انسان بے شمار ٹھوکریں کھا کر آخر پناہ لے گا اسلام کے ساتھ۔ جی تحریر اتنی واضح ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کرنے والی بات ہی نہیں ہے کہ دو رنگی جو ہے نا وہ کسی صورت میں اسلام میں گوارا نہیں ہے۔ ایک ہی دین، ایک ہی مذہب، ایک ہی طریقہ زندگی کے بارے میں جو ہزار خیال ہے، جو الوہیت ہے، انسان کا تیار کردہ نہیں ہے، اللہ کا دیا، اللہ کا دیا۔ اب اللہ کے دیے نظام میں نعوذ باللہ کبھی اس میں کوئی کوتاہی کمی نہیں ہو سکتی، خامی نہیں پیدا، کوئی خامی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سراسر جو ہے نا وہ جس طرح مجھے وہ شعر یاد نہیں ہے کہ یا سراسر کیوں جا فلاں ہو جا، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو۔ تو یہ موم کرنے والا دین ہے ہمارا، سنگ کرنے والا نہیں ہے، اور دو رنگی اس میں کسی طور پر قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ جو بھی معاملات ہیں کسی زندگی کے ہمارے معاشرتی معاملات میں دیکھیں، شروع سے لے کر یعنی پیدائش سے لے کر آخر موت تک جو ہے نا تمام معاملات جو ہے نا ان کے بارے میں جو دین میں وضاحت ہے وہ ایک ہی رنگ میں ہے، اس میں دوسری کوئی دو رنگی نہیں ہے۔ کوئی کاروبار ہو، تجارت ہو، ملازمت ہو، شادی بیاہ ہو، کوئی بھی معاملہ اس میں تمام تر میں دین نے ہمیں ایک رہنمائی دی ہوئی ہے، اس رہنمائی کو چھوڑ کر نئے نئے راستے اختیار کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جاہلیت اور اسلام کی آمیزش جو ہے نا، جس کو سید صاحب نے کہا تھا تیرا دیر، بس یہ ہے ساری دنیا کی بربادی کا اصل بات کہ تھوڑے سے کام اسلام کے لے لیتے ہیں، کچھ دوسری چیزیں، اور اس پر ہی مطمئن ہیں کہ بس اللہ بھی راضی ہے اور شیطان بھی راضی ہے، اور ہمارے دانشور بھی چاہتے ہیں کہ جاہلیت اور اسلام کا کوئی آمیزہ تیار کر لیا جائے، ان کو بھی راضی رکھا جائے۔ تو سید صاحب نے بڑی پیاری بات کی، جس طرح شرک ناقابل معافی جرم ہے، بالکل شرک کے برابر کی یہ بات ہے کہ اسلام اور کفر کو ملا کر ایک نیا ہی ڈھونگ رچایا جائے۔ خالص اسلام اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ دین اسلام کو کفر سے اتنی نفرت ہے، اور مسلمان کے اندر اتنی نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تو سوچ بھی نہ کہ ان کے اندر بھی کچھ اچھی باتیں، یہ بالکل چھوڑ دے۔ اسی لیے تشبہ بالکفار پر جو اتنی سختی حضور نے فرمائی کہ جو کفار کی کسی بات میں نقل کرے گا نا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب بھی اس کا رجحان کفر کی طرف ہے، اس کو تو ایسے اتنی نفرت ہونی چاہیے جیسے آگ میں کوئی شخص نہیں پڑنا چاہتا، اس طرح وہ کہا کہ کفر کی طرف لوٹنا دوبارہ آگ میں چھلانگ لگانے کی بات۔ حتیٰ کہ عبادات جو دین کی باتیں ہیں اور ہم نے صرف اللہ کے لیے کرنی ہے کہ نماز پڑھنی اللہ کے لیے، مشرک سورج کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم تو اللہ کو کریں گے، مگر صرف ان سے نفرت دلانے کے لیے کہ جو اوقات ان کے ہیں نا عبادت کے، سورج نکل رہا، سورج سر پر ہو، سورج غروب ہو رہا، اس وقت میں تم نے اللہ کو بھی سجدہ نہیں کرنا۔ دیکھنے والا کہے گا یہ بھی مشرکی ہیں، ان کے ساتھی ہیں۔ ایک پوری کتاب جو ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اب ترجمہ بھی ہو گیا، ہر بندے کو پڑھنی چاہیے، اقتضاء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم، کہ سیدھا راہ جو ہے نا صراط مستقیم، اس کا تقاضا ہے کہ اگر یہ سمجھ میں تمہیں آ گئی ہے تو جہنم کو جو جا رہا ہے اس کی تمہیں ہر بات میں مخالفت کریں گی۔ اسی میں انہوں نے عیدیں جو ہے میلاد وغیرہ سب کا ذکر کیا کہ ان میں کیا دیکھیں کہ یہ محبت رسول کی بنا پر کہہ کہ جس طرح وہ اوقات جو تھے مشرکین کے ان میں ہمیں روک دیا گیا، یہ طریقے ہیں کفار کے کہ یوم میلاد مسیح منا رہے ہیں، کرسمس ڈے، اسلام نے اسی لیے ان کو چھوا نہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کہ آج تک کوئی یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکا کہ رسول اللہ کس تاریخ کو پیدا ہوئے، کوئی مہینہ تک نہیں پتہ چلا، باتیں ہی ہیں کہ شب یہ مہینہ تھا، یہ نہیں، نہ وفات کا ہی پتہ چلا، اسی لیے کہ یہ اللہ اور رسول کا منشا ہی نہیں تھا کہ لوگ پیدائش اور موت کے دن مناتے رہیں۔ بس عیدیں بھی دو دیں تو ان میں چوتھائی سب کسی شخصیت کا کوئی دخل نہیں، آپ رمضان کے روزوں سے فارغ ہوئے میدان میں نکل کر شکرانہ ادا کریں، جو کوتاہی رہ گئی اس کی معافی مانگیں، حج کے دن ختم ہوئے ہیں اللہ کا شکرانہ ادا کریں، بس کسی کی پیدائش نہیں، کسی کی موت نہیں۔ پوری کتاب اسی پر ہے کہ جس چیز میں کفار کی مشابہت ہونا، اسلام کہتا ہے اس سے پتہ چلا کہ تمہارے اندر ابھی کفر کی طرف میلان باقی ہے، تمہارے اندر پوری نفرت نہیں۔ اللہ اکبر، لینا کتنا
پوشیدہ کرنا جائز نہیں ہے. یہ بات آج آپ سے مجھے معلوم ہوئی کہ کیوں ہے. بالکل آپ نے سنا کفار کرتے ہیں سجدہ اس وقت سورج کو. سید صاحب نے اپنی جو کتاب میں سب سے پہلی بات یہ آج کی جو پڑھی ہے ہم نے کہ حق یار برائی ہوگا کہ اسلام جو ہے وہ غالب ہو کے اور حاکم ہو کے رہنے کے لیے آیا ہے، مغلوب اور محکوم ہو کے رہنے کے لیے نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اسلام کے غلبے کی، اس کی برتری کی، اس کے نظام کے قائم کرنے کے لیے کوشش کرے اور سربکف ہو کے کوشش کرے. دوسری بات جیسے کہ مولانا نے بھی اور اشارہ فرما چکے وہ یہ ہے کہ اسلام جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا، کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، کوئی جس کو ہم خدا جزوی طور پر بھی نہیں مان سکتے، اسی طرح کسی دوسرے نظام کو بھی ہم نہیں مان سکتے، اور یہ بھی نہیں مان سکتے کہ اس کا کوئی پیوند جو ہے وہ اسلام کے اندر لگا دیا جائے. اگر یہ لگ گیا تو پھر وہ جس طرح کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ اگر کسی میں شریک کر دے کہ یہ حصہ ہمارے بتوں کا ہے اور یہ حصہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرا حصہ پھر وہ بھی انہی کی طرف پہنچ جائے گا. مجھے ضرورت نہیں ہے اس حصے کی، میرے لیے تو وہ حصہ چاہیے جو سب میرے لیے ہو، اس میں کوئی کسی دوسرے کی شرکت نہ ہو. ایک اور بات جو یہاں بات کہی وہ انہوں نے یہ کہی کہ یہ ہے کہ بعض مماثلتیں موجود ہیں سطحی چیزوں میں ان کی اسلام میں اور دوسرے نظاموں میں. اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سطحی چیزیں ان کی زیادہ اہمیت کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو سطحی نہ ہوں، جن کا بنیادی کوئی تعلق مثلا یہ سچائی ہے تو ٹھیک کرنا ہے یا کاروبار میں بے ایمانی نہ کرنی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے اسلام، اور جہاں بھی کوئی نیکی کا عنصر موجود ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کی وجہ سے موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی تو ہر دور میں اور ہر خطے میں آئے، اسی لیے وہ تعلیمات ان کی ان علاقوں میں بھی ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمیں کوئی یہاں نبی آیا تھا یا نہیں آیا تھا. مثلا سچ بولنا کسی جو ہے ہر شخص جو ہے، ہر قوم جو ہے، ہر ملک جو ہے اس کو صحیح اچھی چیز سمجھا جاتا ہے. جھوٹ بولنے کو تمام لوگ برا کہتے ہیں، اور وہ بھی برا کہتے ہیں جن کا کاروبار ہی جھوٹ پر چلتا ہے، وہ بھی جھوٹ کو صحیح نہیں سمجھتے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں بہرحال ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دین میں کوئی ملاوٹ نہ کریں، کوئی مرغوبہ نہ بنائیں. اور اب یہ ہے کہ کم از کم اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ایک عجیب سی چیز ہو رہی ہے کہ ہم نے بالکل باتیں ہی الٹ دی ہیں. یعنی جہاد جو تھا اس کا نام ہم نے دہشت گردی رکھ دیا ہے. اب اندازہ لگائیے آپ یہ کہاں سے ہم لے آئے. یہ دہشت گردی اس کو کس نے قرار دیا؟ دہشت گردی تو انہیں قرار دیا انہوں نے جنہوں کو اسلام کے غلبے سے تکلیف ہونی تھی کہ اس کا غلبہ ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ ہماری لوٹ مار جو ہے یہ باقی نہیں رہے گی. تو ہم چونکہ ان کی اقتدار جو ہے ہمارا ان کا دیا ہوا سمجھتے ہیں، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جہاد جو ہے یہ دہشت گردی ہے. نمازیں پڑھانا اور داڑیاں رکھنا، جہاں کوئی داڑھی والا نظر آیا سمجھو کہ یہ دہشت گرد ہے. اس کے مطلب تو یہ ان کے یہاں خود اب یہ داڑیاں صاف ہوئی ہیں، ورنہ ان کے پہلے دیکھیں ان کے کئی وزیر اعظم سے داڑیاں رکھتے تھے. شیکسپیئر کی اب دیکھیں داڑھی موجود تھی، کیسے کہ ان کے سائنسدانوں کے یہاں جو داڑھی والے موجود ہیں. تو یہ اب جو ہے داڑھی جو ہے یہ دہشت گردی کا نشان بن گئی ہے. پہلے سائنٹسٹ بھی رکھتے تھے، فلسفی بھی رکھتے تھے، ان کے یہاں خود موجود ہے، ان کی تصویریں موجود ہیں. تو ہم نے گویا جو اقدار ہیں وہ اب وہ ہمارے نزدیک برائی اور اچھائی کا معیار مغرب بن گیا ہے. یہ ایک سب سے زیادہ جو ہے افسوسناک بات یہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے نظریات اور اپنی جو قدریں ہیں وہ انہیں ان کی برتری کا یقین دلائیں اور ثابت کریں. ہم ان کی جو ہے طریقۂ کار اور ان کی جو ہے ووکیبلری اور ان کی جو ٹرمز ہیں ان کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں جن میں کہ وہ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھیے اس سے تقریر. بس علامہ اقبال کی نظم کا ایک شعر جیسے چوتائی صاحب نے پڑھا نا، مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک مضمون لکھا رواداری. وہ کہتے ہیں رواداری یہ کوئی نہیں کہ آپ کچھ باتیں ان کی مان لیں، کچھ اپنی. یہ تو رواداری کوئی نہیں کہ 2 اور 2 4 ہے. حق تو یہی ہے. اب ایک آدمی کہتا 3.5 3.25 4، تو یہ کہے کہ چلو 4 والا بھی چھوڑ کر ان کی تھوڑی سی بات مان لے تو کچھ بھی ہے. رواداری کیا ہوگی؟ تو وہ تو بالکل خالی ہو گیا، اپنا عقیدہ اس کا سارا ختم ہی ہو گیا.
یہ ہے کہ جینا چاہتے ہیں تو وہ بھی جیتے رہیں، مگر یہ اپنی بات سے نہ ہٹے، دور چار بٹ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، باطل دوئی، باقی سارے جو آپ جتنے جیتے ہیں کروڑوں بنائے نا، دو چار کے سب باطل دوئی پسند ہے، وہ تو کہیں گے کہ یہ بھی ہٹ جائے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول، یہ نہ ماننا کبھی کہ میں بھی تھوڑی سی بات مان لیتا ہوں حق کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مگر وہ بھی مولانا ہر بات میں وہ جو ہے نا وہ بھی دوئی پسند نہیں ہے، وہ بھی جو ہے نا اپنی بات ہی نہیں ہے اس کو نہیں، بڑے بنیاد پرست نے پکے، وہ جامع اور پہنا لیتے ہیں۔ کتاب میں لکھا نا مضمون ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہو گئی، بے اثر کیا، اس میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے طلاق کی مثال دی ہے کہ یہ مشینری ٹھیک ہوگی تو اس میں رزلٹ سامنے نظر آئے گا۔ اب ایک آدمی کہتا ہے مجھے تو ٹیپ ریکارڈر کا یہ پرزہ پسند ہے، وہ اس میں لگا دیتا ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے سنگر مشین کا پسند ہے، وہ لگا دیتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے وہ جتنے مرضی لگا لیں وہ گھڑی نہیں چلے گی، نہ اس کا نتیجہ ہے۔ بے سے ہو سکتا ہے شاخیں بظاہر کو ملتی بھی ہوں، مگر جس جڑ سے وہ جڑی ہوئی ہیں نا اس کا اثر ہر درخت میں جدا ہے۔ اسلام کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہیں وہ دیکھنے میں بے شک دوسروں سے ملتی نظر آئیں، یہاں ان کی تاثیر اور جیسے کسی نسخہ میں کوئی چیز ڈالیں دوسرے نسخہ میں وہی ڈالے، وہ اس کا اثر وہاں اور ہوگا ادھر اور ہوگا۔ اسلام جیسے ڈاکٹر صاحب فرمایا ساری مشینری میں نا یا اس نے نتائج اور دینے ہیں ادھر آؤ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، حکیم صاحب کو بس بٹھائے نا، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی روض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنۃ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقہ، حدیث صحیح رواہ ابو داؤد باسناد صحیح۔ حضرت ابی امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے ماحول میں گھر کے لیے کہ اس شخص کو جنت کے ماحول میں گھر ملے گا، لمن ترک المراء وان کان محقا، جس نے جھگڑا چھوڑ دیا، بحث مباحثہ میں تو جو ہے وہ چھوڑ دی، اگرچہ اس کا حق بنتا تھا، اگرچہ وہ حق پر تھا، لیکن پھر بھی اس نے میں اس لیے کہ یہ ایک فساد کا باعث آگے چل کے بن سکتا ہے زیادہ جھگڑا کرنے سے، اس نے وہ خاموش ہو گیا۔ مطلب اس سے یہ ہے کہ انسان گفتگو کرے تو اس کی کوئی حد ہونی چاہیے، وہ خواہ جھگڑا کر کے بھی اپنا حق اگر لے بھی لے تو پھر وہ جھگڑا جو ہے وہ بجائے خود بہرحال کوئی اچھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حق پر ہونے کے باوجود، اس کی بات صحیح ہونے کے باوجود اگر کوئی اس کی بات نہیں سنتا ہے اور وہ جھگڑا کرتا ہے، اس پہ اترتا ہے اور وہ جھگڑے سے بعد آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ چھوڑ دے، خواہ اپنا وقت کیوں ضائع کرے، کیونکہ اس دوسرے کا کام تو یہ ہے کہ اس نے اپنا بات جو ہے اس پہ بڑھا ہوا ہے۔ تو آپ ٹھیک ہے، آپ نے جب اس پہ اتمام حجت کر دی، جب بات آپ نے سمجھ لی کہ اس کو بات سمجھانے کی حد تک آپ نے سمجھا دی ہے، تو پھر اسی کو بار بار دہراتے رہنا اور جھگڑا کرتے رہنا جو ہے یہ تضییع اوقات ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ضامن ہوں اس بات کا کہ اسے جنت کے ماحول میں جگہ ملے گی۔ دوسرے شخص آپ نے فرمایا جو اس سے بھی اچھے مقام پر ہوگا وہ یہ ہے، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، اور میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی جنت کے درمیان میں۔ ظاہر ہے کہ جنت کے درمیان جو ہے، جنت میں تو کئی مقامات ہیں، ایک جنت کے آس پاس ایک جگہ ہے وہ بھی جنت کا حصہ ہے، ایک جنت جو ہے وہ اس کی درمیان کا حصہ ہے جو بہتر جگہ ہے اس سے بھی زیادہ۔
تو ایک اس سے بھی اعلیٰ جگہ ہے جو سب سے اونچا مقام ہے جنت کا، وہ جنتیں بھی کئی ہیں، یہ تو متعدد حدیث میں آواز ہے، جنات جو قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ تو فرمایا یہ ہے کہ لمن ترک الکذب وان کان مالحا، یعنی ایک شخص کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس کو جنت کی بست میں، یعنی بہت اچھی جگہ میں اس کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ کو ترک کر دے۔ جھوٹ کو ترک چاہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، یعنی آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اشارت پہ ذرا غور کریں آپ کہ اب مذاق کا جو ہے جھوٹ وہ بھی جو ہے اس کا ترک بھی جو ہے، حالانکہ مذاق میں یا ایسی کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے لطیفے کے طور پر، تو اس میں یہ کوئی گناہ کی بات اس میں اس طرح سے کیونکہ وہاں ہوتی تو یہ پھر اس کے لیے وعید بھی آتی، اس کے لیے کوئی جواز کی پہلو بھی ہو تو وہ اس کو بھی نہیں کرتا۔ مذاق میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو جھوٹ ہو، جھوٹ پر مبنی اس کی زندگی کا کوئی رویہ نہیں ہے، مذاق کے اندر بھی اس کے لیے جھوٹ جو ہے وہ بولنا ممکن نہیں ہے۔ تو گویا اس کی فطرت کا ایک حصہ بن گیا ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے گا، چاہے وہ سنجیدگی سے گفتگو کرے، چاہے وہ مذاق کسی کے ساتھ کرے۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو وسط جنت میں جو ہے میں اس کے گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، اور میں اس شخص کے لیے جنت کا جو بلند ترین مقام جگہ ہے اس کی ضمانت دیتا ہوں اس گھر کی، جو کہ لمن حسن خلقہ، جس کی اخلاق جو ہیں وہ اچھے ہیں۔ گویا سب سے اوپر مقام جو ہے وہ انسان کی پوری زندگی کے اندر حسن اخلاق ہے۔ بہترین اخلاق جو ہیں اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ارشاد فرماتے ہیں اور ضمانت دیتے ہیں کہ بہترین اخلاق کے حامل کے لیے وہ جنت کے اعلیٰ ترین مقام جو ہے اس کے لیے وہ ضمانت دیتے ہیں کہ اسے وہاں اس میں جگہ ملے گی۔ تو گویا سب سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا رویہ اس میں حسن ہو، اس میں خوبصورتی ہو، اس میں نیکی ہو، اس میں لوگوں کے لیے بھلائی ہو، اس میں لوگوں کے لیے آزار کی اور تکلیف کی کوئی چیز نہ ہو، نہ اس کی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، نہ اس کی کسی کاروبار سے کسی کی تکلیف پہنچے، نہ اس کے تخاطب میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ہر لحاظ سے وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے دوستوں کے لیے بھی اور اجنبیوں کے لیے بھی وہ جو ہے اس کا رویہ اچھائی پر، نیکی پر، بھلائی پر، خیر خواہی پر اور حسن اخلاق پر مبنی ہو۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے کہ وہ جو ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اگلی بات پھر یہ فرمائی کہ وہ پھر ان کا رویہ جو ہے وہ احسان کا رویہ ہوتا ہے، خوبصورت رویہ، اچھا رویہ۔ اس میں وہ بھی ہیں جو اجنبی ہیں جن سے تعلق ہے، اور وہ بھی ہیں جو اجنبی نہیں ہیں، ان سے کسی نہ کسی طور رشتہ داری کا تعلق ہے یا پڑوس کا تعلق ہے یا کوئی عارضی سا تعلق ہے۔ چاہے کسی تعلق ہو یا نہ ہو، ان کا احسان کا رویہ جو ہے اس کا حکم ہے قرآن مجید کے اندر کہ ان کے ساتھ احسان کا رویہ، بہترین اخلاق کا رویہ جو ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون رواه الترمذي قال حدیث حسن صحیح۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من احبکم الی، کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ جو پسندیدہ ترین شخصیتیں ہیں، سب سے زیادہ جن لوگوں کو میں پسند کرتا ہوں وہ ہیں، اور واقربکم منی مجلسا،
اور جن کو سب سے زیادہ قریب میرے پاس جگہ جن کا مقام ہے